بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل طریقہ جدیدہ فی تعلیم العربیہ جاری و ساری ہے۔ تو اس کے 3 اجزاء میں سے ہم تیسرے جز پر پہنچ چکے ہیں، اور اس کے بھی آج ہم سبق نمبر 5 کو پڑھیں گے۔ آپ کے سامنے ہے سبق۔ آج کا موضوع ہوگا عمل الصباحی، ٹھیک ہے۔ صباح مطلب صبح، صبح کا عمل، صبح کا کام، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ایک بہت ہی نہایت شریف شخصیت کہ جس کا ایک زبردست جدول ہے، شیڈیول ہے، ٹائم ٹیبل ہے، تو اس کے حوالے سے ہم پڑھیں گے، اور بہت کچھ ہمیں بھی اس سے سیکھنے کو ملے گا۔ اور جو کچھ سیکھیں تو کوشش کریں اس طرح کا کوئی اپنا بھی ٹائم سیٹ کریں اور ایک ترتیب قائم کریں اپنی زندگی کی، تو پھر دیکھیے گا کیسی رونقیں پیدا ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے ھذا مذیاع، یہ ریڈیو ہے، ٹھیک ہے۔ تصویر سے تو دیکھ لیا ہم نے کہ یہ ریڈیو ہے، اور اس کو جان بھی لیا کہ یہ ریڈیو ہے۔ تو بھائی پھر اس کو مذیاع ریڈیو کے لیے کیوں استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، تو اس کے ہم تھوڑا سا غور کریں گے تو انشاءاللہ پتہ چل جائے گا۔ تو آئیے اس کا مادہ دیکھتے ہیں۔ تو اس کا مادہ ہے ذال و عین، ٹھیک ہے۔ ذال و عین اس کا مادہ ہے، یہ مذیاع اس میں اعلیٰ کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مجرد سے جب پڑھیں گے تو یہ ضرب یضرب سے آتا ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے پھیلنا، ٹھیک ہے، جو مجرد سے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پھیلانا، ٹھیک ہے، باب فعال سے جب لے جائیں گے، ٹھیک ہے، عام کرنا، نشر کرنا، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ اب اسی طرح اور بھی اس کے نام آتے ہیں نا ریڈیو کے، مذیاع بھی اس کے لیے لفظ آتا ہے۔ اسی طرح لغت کے اندر رادیو، ریڈیو کے لیے رادیو بھی لفظ آتا ہے نا۔ اسی طرح اشعاعی، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے الفاظ یہ ملتے ہیں۔ تو راز افشاں کرنے والا بھی اس کو کہتے ہیں نا، ریڈیو کو۔ یہ راز مطلب واضح کرتا ہے، راز روشن کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بھانڈا پھوڑتا ہے، اس طرح کے بھی معنی ملتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ یہ خبریں دیتا ہے اور اس طرح کی نشر کرتا ہے، تو اس کے لغوی مادہ جو معنی ہے تو اس کے اندر بھی یہ معنی پایا جاتا ہے جو مادہ ہے۔ تو اس طرح پھر اس میں اعلیٰ کا نام یہ رکھ دیا، ٹھیک ہے۔ جس طرح ہم گاڑی چلانے والے کو ڈرائیور کہتے ہیں نا، تو اب اس کی جب انگلش پہ لے کے جائیں گے اس کی جو معنی پر، اسی طرح دیگر کئی چیزیں آپ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ان کو اس کے لغوی معنی پر دیکھیں گے نا، حالانکہ ہوگا اس میں اعلیٰ کا صیغہ، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح یہ جس طرح عالم ہم بولتے ہیں تو عالم دین کو عالم کہتے ہیں، حالانکہ اس کے مادہ پر جائیں تو پھر کیا ہوگا، جاننے والا، ٹھیک ہے، وہ جاننے والا۔ تو اب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ لغوی معنی کریں تو کچھ اور بنے گا، لیکن پھر وہ بعض کا ایک صفت پڑ جاتا ہے یا نام پڑ جاتا ہے۔ تو اس طرح کے ہوتے ہیں، بارہا میں نے پیچھے بھی عرض کیا ہے، تو انشاءاللہ آگے بھی آئیں گی۔ تو اب آگے دیکھیے، استمع الی المذیاع، سامع یسمع مجرد سے آتا ہے یعنی سننا۔ اب جب اسی کو آگے بڑے ابواب پر لے کے جائیں گے تو پھر اس کا معنی ہو جائے گا غور کرنا، ٹھیک ہے۔ جب مزید فی پہ جائے گا تو اس کو معنی، اس کے اندر معنی چینج ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ استمع، میں غور سے سنتا ہوں، بغور سنتا ہوں، توجہ سے سنتا ہوں، کان لگا کر سنتا ہوں، ٹھیک ہے، انہماک سے سنتا ہوں۔ تو اس طرح کے کئی معنی اس کے بنتے ہیں، یعنی میں ریڈیو کی طرف کان لگاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ معنی ہوگا اگر الہ کا معنی کریں، اور اگر الہ کا معنی نہیں کرنا چاہتے، ٹھیک ہے، تو پھر ہوگا میں ریڈیو توجہ سے سنتا ہوں، ٹھیک ہے، ریڈیو کو توجہ سے سنتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھا تو جاتا ہے ٹیلی ویژن کی طرح یا LCD کی طرح، تو اب اس کو سننا ہی ہوتا ہے۔ تو اسی کی طرح کہہ رہے ہیں کہ میں ریڈیو کو توجہ سے سنتا ہوں، اگر الہ کا معنی نہ کریں، یا پھر یوں کہیں میں ریڈیو کی طرف کان لگا کر سنتا ہوں، ٹھیک ہے، اس طرح کا بھی معنی کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے الساعۃ الخامسۃ تماما، تماماً آپ جانتے ہیں پورے کے معنی میں ہوتا ہے نا، تمام، مکمل ہونا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح ہم جو ٹائم ٹیبل، جو ٹائم دیکھتے ہیں تو اس حوالے سے جو ہم کہتے ہیں پورے، یہ لفظ زیادہ سمجھ ہوتا ہے نا، پورے کتنے بج گئے ہیں، پورے 5 ہو گئے ہیں جی، ہاں کتنے بج گئے ہیں، پورے 2 ہو گئے ہیں جی، ٹھیک ہے۔ مکمل نہیں ہوتے کہ ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کمپلیٹ نہیں کہتے، ٹھیک ہے، عموماً یہ ہمارے ہاں مروج نہیں ہے، تو اس لیے کہتے ہیں پورے 5 بجے ہیں، ٹھیک ہے۔ الساعۃ، ویسے تو کہتے ہیں نا گھڑی کو، گھنٹے کو، ٹھیک ہے، لمحے کو، یا اس طرح کے کئی معنی اس کے لیے لغت کے اندر استعمال ہوتے ہیں نا۔ تو اب یہاں پر ہوگا بجنے کے معنی، الساعۃ الخامسۃ تماما، پورے 5 بجے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آگے والے سارے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے۔ الساعۃ الخامسۃ، اس کا بھی وہی معنی، لیکن آگے تمام تھا، اب یہ ہے نصف، تو مطلب کیا ہے
آدھے یعنی 5:30 بج چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آگے والا جملہ ہے کہ الساعۃ الخامسہ ہو گیا 5 بج چکے ہیں، لیکن پہلے تھا تمام پھر نصف، تو پھر آگے ربع کہتے ہیں چوتھے حصے کو، ٹھیک ہے۔ تو چوتھا حصہ تو یہ ٹائم ٹیبل کے لحاظ سے ہمارے یہاں اس کو بولا جاتا ہے سوا، ٹھیک ہے، 7:15 بج چکے ہیں، 2:15 بج چکے ہیں، 4:15 بج چکے ہیں، اس طرح کے معنی میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہی پر یہاں استعمال ہوگا الساعۃ الخامسۃ وربع، 5:15 بج چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ربع چوتھے حصے کو کہتے ہیں، جس طرح میں پہلے عرض کر رہا تھا، تو اس کو 4 حصے کریں نا 15 کے، تو یہ 60 بنیں گے، ٹھیک ہے۔ 15 پھر 30 پھر 45 پھر 60، جس طرح 1/4 حصہ، تو اس کو سوا بولتے ہیں ہمارے یہاں۔ الساعۃ الخامسۃ، 5 بج چکے ہیں، یعنی 5 بجے بج کر آگے جو نئی ایک لفظ ہمیں سکھا رہے ہیں والدقیقۃ، دقیقہ یہ ٹائم ٹیبل کے لحاظ سے نا، گھڑی کے لحاظ سے یہ منٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ 5 بج کر منٹ کتنے میں کہتے ہیں الخامسۃ والاربعون، 45 منٹ، 5 بج کر 45 منٹ ہے۔ آگے بھی اسی طرح یہ لفظ استعمال ہوگا الساعۃ الخامسۃ، 5 بج کر، منٹ کتنے ہیں کہتے ہیں والخامسہ، 5 بج کر 5 منٹ۔ اسی طرح آگے والا لفظ ہے کہ اس کے اندر 10 کا معنی ہے، 10 منٹ ہیں، اسی طرح آگے والا اس کے اندر 20 کا معنی ہے۔ اسی طرح آگے تھوڑا سا چینج کیا ہے، کہتے ہیں الساعۃ السادس والدقیقۃ الخمسون، 6 بج کر والدقیقہ، اور منٹ کتنے ہو گئے الخمسون، 50، ٹھیک ہے، 6 بج کر 50 منٹ۔ آگے کہتے ہیں بالکل سیم الساعۃ السادسۃ، 6 بج کر کتنے منٹ ہیں کہتے ہیں الاربعون، 40۔ ابھی کئی الفاظ آپ نے نئے سیکھے ہوئے، پہلے سیکھے ہوئے، صرف اس سبق میں ابھی تک ہم نے مزیا اور دقیقہ لفظ نیا سنا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے آئیے کہتے ہیں الساعۃ السادسۃ، 6 بج کر کتنے منٹ ہو گئے الخامسۃ والثلاثون، 30 کو بولتے ہیں، خامس سے 7 لگا دیا، کتنے ہو گئے 5 اور 30 35، تو یہی انہوں نے آگے بیان کیا ہے کہ 6 بج کر 35 منٹ ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ بالکل سیم یہی آگے والا مسئلہ، کہتے ہیں 6 بج کر منٹ کتنے ہوئے، کہتے ہیں الخامسۃ والعشرون، خامسہ 5 کو کہتے ہیں اور العشرون 20 کو، تو 20 اور 5 25، تو یہی آگے والا سوال کا یہ ٹائم ہوا ہے۔ اب یہ مطلقاً انہوں نے ہمیں ٹائم ایک سکھایا، تو اس کو سکھانے کے بعد ہمیں کچھ یہاں آگے جو پیرا دیا جا رہا ہے، تو اس کے اندر اس کو پریکٹیکل میں لائیں گے، تو وہی جو میں نے پہلے عرض کیا تھا نا، ایک آدمی کا، ایک نیک شخصیت کا یہاں پر ذکر خیر ہوگا یا ان کا ایک ٹائم ٹیبل ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو لیتے ہیں اور اس میں سے خود بھی ہم اپنے لیے اس کو لیں گے انشاءاللہ۔ تو کیا ہے استیقظ، کہتا ہے میں بیدار ہوتا ہوں، کل یوم، ہر دن، مع الفجر، فجر کے ساتھ، مطلب جو ہی فجر ہوتی ہے میں بیدار ہوتا ہوں، حول الساعۃ، بھائی فجر کے تو وقت آپ اٹھتے ہیں، لیکن ٹائم کتنا ہوتا ہے، کہتا ہے حول الساعۃ الخامسۃ، تقریباً کہتے ہیں کہ یعنی حول کہتے ہیں قریب، تقریباً اباؤٹ، ٹھیک ہے، یعنی 5 بج کر، یعنی 5 بجے کے قریب میں فجر کے وقت بیدار ہوتا ہوں۔ تو میں ہر دن جو ہی فجر ہوتی ہے تقریباً 5 بجے میں بیدار ہوتا ہوں۔ آگے اور کیا کرتا ہوں، تو کہتا ہے وَأَبْتَدِئُ يَوْمِي بِالْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، کہتا ہے پھر میں اس دن کی جب اس طرح بیدار ہوتا ہوں تو پھر کیا کرتا ہوں، میرا آغاز کیسے ہوتا ہے، اسی کا یہاں پر جواب دے رہے ہیں۔ تو کہتا ہے میں ابتدا کرتا ہوں اپنے دن کی، کس کے ساتھ، 3 چیزیں بیان کر رہا ہے، وضو، صلاۃ مطلب نماز، اور تیسرا ہے تلاوت قرآن، ان 3 چیزوں سے بالترتیب میں اس کا آغاز کرتا ہوں۔ اچھا آگے کیا ہے، کہتے ہیں وَحَوْلَ السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ وَنِصْفٍ أُطَالِعُ فِي كُتُبِي، ٹھیک ہے۔ اب کہتا ہے کہ 5 بجے کے قریب، یعنی 5 جب بجتے ہیں تو میں کیا 5:30، آگے نصف بھی ہے، 5:30 بجے کے قریب میں کیا کرتا ہوں، کہتا ہے میں مطالعہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ طالع یطالع مطالعۃ، مطالعہ لفظ آپ نے سنا ہوگا، تو یہ اسی سے واحد متکلم کا صیغہ ہے، میں مطالعہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، میں مطالعہ نہیں بلکہ مطالعہ، ٹھیک ہے، میں مطالعہ کرتا ہوں، کس کا کہتے ہیں، فی کتبی، اپنی کتابوں میں۔ اب یہ فی آیا لیکن اس کا معنی نہیں کریں گے نا، اگر کریں گے تو دیکھیں معنی کیسے بنتا ہے کہ میں اپنی کتابوں میں مطالعہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اس طرح نہیں ہوگا، جس طرح میں نے پیچھے عرض کیا تھا نا استعمل الی المزیاء پر، کہ معنی کریں گے اگر صحیح بنتا ہو تو ٹھیک، ورنہ بعض کا نہیں کرنا پڑتا نا، نہ کرنا بہتر ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں کہ میں اپنی کتابوں میں مطالعہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، تو یہ معنی صحیح نہیں بنا، ٹھیک ہے۔ کا کریں گے نا، کا لفظ تو پھر زبردست رہ جائے گا، کہتا ہے میں اپنی کتابوں کا مطالعہ کرتا ہوں،
کب؟ تقریباً مطلب 5:30 بجے۔ اچھا تو پھر کیا ہوتا ہے، کتنی دیر میں مطالعہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، تو اس کا آگے بیان کر رہا ہے وَأَسْتَمِرُّ، اور میں اس کو جاری رکھتا ہوں، ٹھیک ہے، لگاتار اس کام کو کرتا ہوں۔ کب تک؟ کہتے ہیں فی المطالعاتی، مطالعے میں یہ لگاتار مطلب منہمک رہتا ہوں یا اس کو جاری رکھتا ہوں۔ کب تک؟ کہتے ہیں الی الساعۃ السادسۃ والدقیقۃ الخامسۃ والخمسین، ٹھیک ہے، جو ابھی آپ نے سیکھا نا پچھلے پکچرز کے اندر، وہی یہاں فٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کتنے بجے تک مطالعہ جاری رکھتا ہے؟ کہتے ہیں ساعت السادسۃ، 6:00 کتنے ہیں؟ کہتے ہیں الخامسۃ وخمسین، خامسہ 5 اور خمسین 50، تو کتنے ہو گئے؟ 6:55 پر۔ تو شروع کتنے بجے کیا؟ 5:30 بجے، تو 5:30 بجے سے اس نے مطالعہ شروع کیا۔ پھر دیکھیں کہتا ہے میں جاری رکھتا ہوں 6:55 تک، ٹھیک ہے، دیکھیں کتنا اس نے مطالعہ کیا۔ پھر کیا کرتا ہوں؟ اس کے بعد کہتے ہیں ثم تبتدئ الاذاعۃ، تو کہتے ہیں پھر شروع ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تبتدئ کا فاعل آگے آ رہا ہے، الاذاعۃ، اذاعت وہی لفظ جو پیچھے سنا مذیاع، ٹھیک ہے، تو اسی سے باب فعال پہ لے کے جائیں گے تو اذاعۃ، ٹھیک ہے، اذاع یذیع، ٹھیک ہے، تو یہاں پر کیا ہوگا؟ اذاعۃ کہتے ہیں نشریات کو، ٹھیک ہے، اس کا معنی میں نے کیا کہا تھا؟ نشر کرنا، ٹھیک ہے، کسی چیز کو پھیلانا۔ تو یہاں پر وہ آگے والا جملہ ایک دفعہ پورا سنیں گے تو آپ کو زیادہ واضح ہو جائے گا۔ ثم تبتدئ الاذاعۃ الپاکستانیۃ فاستمع لها، کہتا ہے پھر پاکستانی نشریات کا آغاز ہوتا ہے، کی ابتدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی پاکستانی نشریات کی ابتدا ہوتی ہے تو میں ان کو کان لگا کر سنتا ہوں، ان کو توجہ سے سنتا ہوں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں تبتدئ الاذاعۃ، اب یعنی اس کو سنتا تو ہوں، یعنی کوئی پروگرام شروع ہوتا ہے یا کوئی اس طرح کی نشریات شروع ہوتی ہیں، لیکن ان کی پھر ابتدا کیسے ہوتی ہے؟ کہتا ہے تبتدئ الاذاعۃ بتلاوۃ القرآن، کہتا ہے اس کی، یعنی یہ جو اذاعت ہے، نشریات ہیں، تو ان کا تلاوت قرآن مجید کے ساتھ، ٹھیک ہے، آغاز ہوتا ہے، ان کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو یہ تلاوت کتنی دیر جاری رہتی ہے؟ بالکل سیم سیگا جو پیچھے آیا تھا استمر، کہتا ہے وتستمر التلاوۃ مدۃ 5 دقائق، کہتا ہے یہ تلاوت جاری رہتی ہے، یہ جو تلاوت ہے یہ جاری رہتی ہے کتنی مدت، کتنے منٹ، کتنا اس کا عرصہ ہے، دورانیہ ہے، کہتا ہے 5 دقائق، 5 منٹس، ٹھیک ہے، دقائق اس کی ہے حالت جری، ٹھیک ہے، 5 دقائقین تھا لیکن یہ غیر منصرف ہے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے یہ اس کے لے کے آئے، مطلب تنوین بھی نہیں لے کے آئے نہ کسرہ لے کے آئے، ٹھیک ہے حالت جری میں۔ اچھا آگے کیا ہے؟ کتنے منٹ اس میں مطلب تلاوت کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں وفی الساعۃ السابعۃ، پھر 7 بجے میں، یعنی جب 7 بجتے ہیں، یتل المذیع، ٹھیک ہے، مذیع، اب اس پر آپ نے غور کرنا ہے معنی پر، جس طرح میں پہلے عرض کیا نا کہ الفاظ کا جو مادہ ہے اس کے حساب سے غور کریں، اور بعض اوقات کوئی اصطلاح بن جاتی ہے، ٹھیک ہے، جس طرح میں نے عالم کی مثال دی اور دیگر چند مثالیں دی، تو یہاں پر بھی آپ نے غور کرنا ہے کہ ایک جو رپورٹر ہوتا ہے، جس طرح ہمارے ہاں جو خبریں پڑھتے ہیں تو اس کو پتہ نہیں کیا کیا نام دیے جاتے ہیں، تو اسی طرح یہاں پر ہوگا کہ یتل المذیع، مذیع یعنی جو رپورٹر ہوتا ہے یا کوئی خبر اینکر پرسن بھی اس کو بولتے ہیں، تو اینکر پرسن، ٹھیک ہے، تو اینکر پرسن پڑھتا، تو یہاں پڑھنے کے معنی کریں گے نا، سناتا ہے، یتلو پڑھتا ہے، ویسے تو ہوتا ہے تلاوت کے معنی میں اصل لیتے ہیں ہم، لیکن اس کو جس طرح کا آگے سیگا ہوگا، فائل ہوگا یا آگے جس طرح کی اس کی نسبت ہوگی تو اسی طرح کا معنی کریں گے۔ اب یہاں پر تلاوت کے معنی میں نہیں لیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے خبریں پڑھنی ہیں۔ تو پھر کیا کہتے ہیں؟ مذیع یعنی جو اینکر پرسن ہوتا ہے یا رپورٹر ہوتا ہے یا خبریں سنانے والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا مذیع کر لیں، جس طرح میں نے کہا تھا نشر کرنے والا، جس کا لغوی معنی ہے نشر کرنا باب فعال سے، تو نشر کرنے والا پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، کس کو پڑھتا ہے؟ کہتے ہیں نشرۃ الاخبار، نشرہ کہتے ہیں، اس کے کئی معنی ملتے ہیں، رپورٹ، ٹھیک ہے، بلیٹن بھی بولتے ہیں ہمارے ہاں جس طرح کہا جاتا ہے، اسی طرح اناؤنسمنٹ، ٹھیک ہے، اسی طرح پروسپیکٹس یعنی مختصر کوئی خاکہ بیان کرنا، ٹھیک ہے، تو اور بھی کئی اس کے آتے ہیں معنی، ٹھیک ہے، تو یہاں پر آپ جو لگا لیں رپورٹ سناتا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، خبروں کی رپورٹ سناتا ہے یا بلیٹن، جو بھی میں نے نام لیے ہیں، تو اچھا ان کو سناتا ہے، لیکن زبان کون سی ہے؟ کہتے ہیں باللغۃ الانگلیزیہ، انگلیزیہ یہ انگلش کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ، یعنی انگلش جو لینگویج ہے۔ اب یہاں پر تھوڑا سا آپ نے غور کرنا ہے، یہ جو لغت ہوتی ہے نا، لغت یا لینگویج، تو اب اصل میں جو دو زبان جو ہے نا، زبان اور زبان، اس میں جو زبان ہے نا، زا کے زبر کے ساتھ، تو یہ ہوتی ہے جو ہمارے منہ کے اندر زبان ہے،
ٹھیک ہے، اس کو انگلش میں بولتے ہیں ٹنگ، ٹھیک ہے، ٹنگ. تو یہ زا پر زبر ہوگا تو زبان جو ہمارے گوشت والی ہے، منہ والی ہے، تو یہ مراد ہوگی. اور اگر زبان ہم کہیں گے تو پھر مراد ہوگی یہ، ٹھیک ہے، لغت، لینگویج، ٹھیک ہے، مطلب اردو، ہندی، سندھی، پنجابی، عربک، ٹھیک ہے، اور دیگر جو زبانیں بولی جاتی ہیں، تو اس کو زبان، اور جو منہ میں ہے، جو قریب ہے ہمارے یعنی منہ میں ہے، تو اس کو زبان، ٹھیک ہے، اور زبان. یہ بعض اوقات مکس ہو جاتا ہے، تو یہ تھوڑا سا غور کریں گے تو انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا. تو اچھا، ایک دفعہ پھر جملہ سنیے. کہتے ہیں 7 بجے نشر، جو رپورٹر ہے یا اینکر پرسن ہے یا نشر کرنے والا ہے، وہ انگریزی زبان میں خبروں کو نشر کرتا ہے، ٹھیک ہے، خبروں کا جو خبروں کی رپورٹ ہے یا خبریں ہیں تو اس کو رپورٹ پڑھتا ہے. پھر آگے کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں وَفِي السَّاعَةِ السَّابِعَةِ وَرُبْعٍ یَتْلُو الْمُذِيعُ نَشْرَةَ الْأَخْبَارِ الْأُرْدُوِيَّةِ. اب پیچھے انگلش کی باتیں تھیں، اب اسی طرح آگے اردو کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں 7:15 کہتے ہیں، کسے کہتے تھے؟ ایک چوتھا حصہ، مطلب 7:15 بجے. تو 7:15 بجے جو رپورٹر ہے، اینکر پرسن ہے یا نشر کرنے والا ہے، وہ پڑھتا ہے. کس کو کہتا ہے؟ خبروں کے بلٹن کو پڑھتا ہے، خبروں کی رپورٹ کو پڑھتا ہے. کون سی زبان ہے؟ کہتے ہیں اردویتی، ٹھیک ہے، اردو کی زبان، جو زبان ہے تو اس کی خبروں کی جو رپورٹ پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، یا بلٹن کو پڑھتا ہے. اب یہاں پر پچھلا جو عبارت تھی، پچھلا جملہ تھا، تو اس کے اندر انکلیزیہ سے پہلے تھا باللغتی. تو اب چونکہ ایک دفعہ آ چکا ہے تو اب انہوں نے عبارت کو مختصر کرنے کے لیے اس کو حذف کر دیا، ٹھیک ہے، لیکن ترجمے میں ہم لے کے آئیں گے اس کو. تو پیچھے یہاں پر الاردویہ سے پہلے جو موصوف اس کا وہ محذوف ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی جو لغت اردو، ٹھیک ہے. تو یہ لغت یہاں پر باللغت یہ محذوف ہوگا. آگے کہتے ہیں وَفِي السَّابِعَةِ وَنِصْفٍ يُذِيعُ أَحَدُ الْعُلَمَاءِ مُحَاضَرَةً فِي تَفْسِيرِ آيَاتٍ مِّن كِتَابِ اللَّهِ الْحَكِيمِ. یہاں تک ایک جملہ ہے. کہتے ہیں 7:15، سابع کہتے ہیں 7 کو، تو نصف 7 لگا دیں گے تو یعنی 7:30. تو 7:30 بجے علماء میں سے ایک، اور علماء میں سے کوئی ایک کیا کرتا ہے؟ یذیع، نشر کرتا ہے، ٹھیک ہے، یا بیان کرتا ہے، لیکچر دیتا ہے. لیکچر کے لیے آگے لفظ آ رہا ہے محاضرہ. محاضرہ کے بھی کئی معنی ملتے ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکچر، تقریر، ہمارے ہاں اب تقریر کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن پروگرام بھی اس کے لیے لفظ آتا ہے، اگرچہ اس کے لیے برنامج بھی آتا ہے، جس طرح کے سوالات میں آئے گا مشق کے اندر. تو برنامج یہ پروگرام کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکچر، تقریر، ٹھیک ہے، اور بھی کوئی اصلاحی بیان وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو وفی السابعۃ ونصف، یعنی 7:30 بجے علماء میں سے کوئی ایک، ٹھیک ہے، وہ نشر کرتا ہے. کس کو نشر کرتا ہے؟ وہ ہے محاضرتاً، یعنی تقریر کو یا لیکچر کو یا چند منٹ جو بھی وہ ملفوظات دیتے ہیں. کس حوالے سے کہتے ہیں؟ فی تفسیر آیات من کتاب الحکیم، کتاب اللہ الحکیم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت والی کتاب کی آیات کی تفسیر میں وہ لیکچر دیتا ہے، تقریر کرتا ہے، ٹھیک ہے. آگے والا جملہ کہتے ہیں وَفِي السَّاعَةِ السَّابِعَةِ وَالدَّقِيقَةِ الْخَامِسَةِ وَالْأَرْبَعِينَ نَسْتَمِعُ إِلَىٰ أَنَاشِيدَ فِي مَدْحِ الرَّسُولِ الْأَعْظَمِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب کیا ہے اس کے اندر؟ کہتے ہیں اب ساعت السابعہ کہتے ہیں 7 بجے. تو اور منٹس کتنے ہیں؟ کہتے ہیں خامسۃ والاربعین، 45، ٹھیک ہے، 40 40 اور پیچھے 5 45، یعنی 7:45 پر کیا ہوتا ہے؟ کہتا ہے ہم سنتے ہیں، ہم نستمع، ہم غور سے سنتے ہیں، بغور سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں. الا اناشیدہ، کس کی طرف؟ اناشید. پہلے اس پر تھوڑا سا غور کر لیں، اناشید کسے کہتے ہیں. اب اناشید جو لفظ ہے یہ اس کی جو مفرد ہے نا وہ ہے انشودتن، ٹھیک ہے، انشودتن یہ اس کی مفرد ہے. تو اس کی یہ جمع ہے اناشید، ٹھیک ہے. تو یہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ اس کا لغوی معنی دیکھیں گے تو پھر آپ کو اس کا میں معنی کراتا ہوں. ایک دوسرے کو سنائی جانے والی نظم جو ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے، اور لیکن اس کی خوبی کیا ہے؟ ایک ہی طرز پر پڑھی جائے، ٹھیک ہے. جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، مثال کے طور پر سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اس طرح کی، مطلب یہ جملہ میں نے بھی پڑھا، ٹھیک ہے. تو یہ اسی طرح خاک مدینہ ہوتی تو میں خاک سار ہوتا، ٹھیک ہے. تو اس طرح جو نعتیں ہوتی ہیں یا اشعار ہوتے ہیں، آپ نے بھی بارہا سنا ہوگا، تو یہ ایک ہی طرز پر ہوتی ہیں نا، ایک دوسرے کو سنائی جانے والی ہوتی ہیں، ایک طرز پر ہوتی ہیں. تو اس طرح کا جو ہوتا ہے نا اس کو انشودہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اب دیکھیے، اچھا کہتے ہیں کہ
7:45 پر، ٹھیک ہے، یہ ٹائم اس کا ترتیب سے چلا آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کہاں سے شروع ہوا تھا؟ 5:30 بجے سے شروع ہوا تھا، تو کہاں پہنچ گیا ہے؟ 7:45، ٹھیک ہے۔ تو کہتا ہے میں 7:45 پر کہتا ہے یہ ہم غور سے سنتے ہیں، ٹھیک ہے، نعتوں کو، ٹھیک ہے۔ یہاں پر نعت کا معنی کریں گے، ٹھیک ہے، اناشد چونکہ جمع ہے تو نعتوں کو، ٹھیک ہے، حضور علیہ السلام جو کہ اعظم ہیں، ٹھیک ہے، فی مدح الرسول الاعظمی، بڑی شانوں والے، بڑی رفعتوں والے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی مدح میں، ٹھیک ہے، سرکار کی شان و عظمت میں، سرکار کی تعریف میں ہم نعتیں سنتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آخر میں ایک جملہ ہے، کہتے ہیں بعد الاذاعۃ اتناول طعامی ثم اذهب الى عملی۔ اب جو بھی اس کا آگے کام کاج ہونا ہے تو اس کے لیے اجازت گویا کہ چاہ رہا ہے، کہتے ہیں بعد الاذاعۃ، اذاعت وہی لفظ بارہا آپ تو یاد ہو گیا ہوگا، اذاعت کہتے ہیں نشریات کو نشر کرنا، تو کہتے ہیں ان نشریات کے بعد، یعنی جو ابھی ذکر ہوئی نا، تو ان نشریات کے بعد میں اتناول تناول کرتا ہوں، ٹھیک ہے، طعامی اپنے کھانے کو، ثم تو پھر کہتا ہے اذهب الى عملی، پھر اپنے کام کاج کے لیے میں روانہ ہوتا ہوں، چلا جاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ تھا سبق، آگے اس کی مشق۔ اچھا، اس سے پہلے میں ایک آپ کو عرض کرتا چلوں کہ فی زمانہ، اب یہاں پر تو باتیں ہوئی نا خبروں کی، تو فی زمانہ خبریں سننا، اس پر میں فتویٰ تو نہیں لگاتا، لیکن ناقص مشورہ یہ ہے کہ نہیں سننی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس میں ایک دوسرے سیاستدانوں کی غیبتیں، ٹھیک ہے، اور جو خبریں سنانے والا ہوتا ہے تو شاید ہی کہیں اکیلا ہو، وگرنہ بعض اوقات اگر دو نے ہیڈ لائنز بھی پڑھنی ہیں تو ایک طرف مرد ہوگا، ایک طرف عورت ہوگی، اور وہ کیسی حالت میں ہوتی ہے سب کو اندازہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو بس مختصر یہی ہے کہ اس سارے پیرے کو یا سبق کو سننے کے بعد اگر ذہن بنا بھی ہو نا ٹیلی ویژن دیکھنے کا یا اس طرح کا، تو کوشش کریں صرف مدنی چینل دیکھیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو 100% اسلامک چینل نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ آپ کے اختلافات ہوں، آپ کی جو اعتراضات ہوں، وہ اپنی جگہ الگ ہیں، لیکن آپ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر سینے میں بٹھانا چاہتے ہیں اور اپنی اولاد کو، گھر والوں کو پلانا چاہتے ہیں، تو پھر آنکھیں بند کر اپنا گھر میں اس چینل کو آن کیجئے، انشاءاللہ عز و جل جو دکھ درد ہوں گے دور ہوں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو آئیے مشق کی طرف، کہتے ہیں کتابتاً و مشافہتاً، اس کو لکھ کر اور زبانی آپ نے کرنا ہے۔ تو بہرحال کہتے ہیں متى تستيقظ کی، اب یہ وہی جملے ہیں جو بھی آپ نے پڑھ لی ہیں، کہتا تو کب بیدار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا بھی جواب مل جائے گا بیما، ٹھیک ہے۔ یہ ماں تھا، ماں تبتدئ یومک، تو میم الف ماں تھا تو با حرف جر آئی استفہام پر، تو حروف استفہام پر جب با یا حرف جر کوئی آتا ہے تو اس کا میم حذف ہو جاتا ہے، تو یہاں پر بھی وہی سیم حالت بنی۔ کہتا ہے بیما تبتدئ یومک، کس کے ساتھ تو اپنے دن کا آغاز کرتا ہے، اس کا بھی جواب آپ کو مل جائے گا۔ کہتا ہے حل تطالع کتبک فی الصباح، کیا صبح کے وقت، ٹھیک ہے، یا صبح میں تو اپنی کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے، وَإِلَى مَتَى تَسْتَمِرُّ فِي مُطَالَعَتِكَ، اور تو اپنے مطالعے میں کب تک مگن رہتا ہے، جاری رکھتا ہے، ٹھیک ہے، تو اپنے مطالعے کو کب تک جاری رکھتا ہے اگر فی کا ترجمہ نہ کریں۔ اچھا، آگے اس کے بھی سارے جوابات آپ کو مل جائیں گے۔ حل تستمع إلى الإذاعة في الصباح، کہتا ہے کہ تو غور سے سنتا ہے صبح کی نشریات کو۔ آگے کہتا ہے متى تبتدئ الإذاعة الپاکستانیۃ، پاکستانی نشریات کب ہوتی ہے، کب ہوتی ہے ابتدا ان کی، اور کن کے ساتھ ابتدا ہوتی ہے، وبما تبتدئ، اور کن کے ساتھ ابتدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، پیچھے والے سوال کے ساتھ اس کا جواب ہوگا، تعلق ہوگا۔ تو آگے ایک سوال ہے، کہتے ہیں حل یمکن ان تذکر، کیا ممکن ہے کہ تو ذکر کرے برنامج الاذاعۃ فی الصباح، صبح کی جو نشریات کے پروگرام ہیں تو اس کا ذکر کرے، یعنی جو کچھ تو نے سیکھا ہے، سنا ہے آج، تو کیا تیرے اپنے اندر اتنی ہمت ہے، اتنی طاقت ہے، یا تیرے لیے ممکن ہے کہ تو ان کا ذکر کرے، کوئی ہمیں بھی ملفوظات دے جو تو نے آج سیکھا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کا اس کا معنی کر سکتے ہیں۔